السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کیسے کریں؟ توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے حضرات یہ سوال کیا کرتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کیا توبہ کرنے سے ہم پاک صاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ قرآنی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو اس پر ہیں، ان احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم سمجھیں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں توبہ کرنے کی تلقین فرمائی، توبہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور تم جہنم سے بچ کر جنت کے مستحق بن جاتے ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورت نمبر 39 سورت الزمر میں آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اے میرے وہ بندوں جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے یعنی بہت سارے گناہ کیے ہیں، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ یعنی یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ میرے اتنے سارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ توبہ کرنی چاہیے، گناہ چاہے جتنے ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے کی سب سے آخری سورت ہے سورۃ التحریم، اس کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ 3 آیات میں نے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ اور بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث میں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور توبہ کرنے کی فضیلتیں بتلائی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2749 یہ حدیث کا نمبر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم فرما دیتے اور ایسی قوم پیدا فرماتے جو گناہ بھی کرتی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے۔ یہ اس حدیث مبارک کا مفہوم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2749۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو توبہ کیا کرو، گناہ اگرچہ ہو جائیں تو توبہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندے توبہ اگرچہ کر لیں، گناہ اگرچہ کر لیں لیکن توبہ بھی کریں۔ اگر آپ ایسے ہوتے کہ گناہ نہ کرتے، صرف ثواب کے کام کرتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم پیدا کرتے جو گناہ بھی کرتی اور توبہ بھی کرتی اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ حدیث نمبر ابن ماجہ میں 4250 حدیث نمبر ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ خدا کی قسم اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان کو بھر دیں اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ان تمام احادیث کو دیکھ کر، ان تمام آیات کو دیکھ کر تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندے جو گناہ گار ہو چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ تو توبہ کرنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے جتنے گناہ ہوں۔
اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ معاف کرنے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن آپ کا کام ہے توبہ کرنا۔ توبہ کس طرح ہوتی ہے یہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے پہلے سمجھ لیں توبہ کہتے کسے ہیں۔ توبہ تین چیزیں مل کر ایک چیز توبہ بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ گناہ کو چھوڑ دیں گے، بالکل چھوڑ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو گناہ آپ نے کیا ہے اس پر شرمندہ ہوں گے، دو بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ آگے سے پکا عہد کر لیں گے کہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ جب یہ تین چیزیں مل گئی تو آپ کی توبہ ہو گئی۔ اور اگر آپ اور اچھے طریقے سے توبہ کرنا چاہیں تو وضو کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اس میں خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کہیں کہ میں نے انشاءاللہ وہ فلاں فلاں گناہ چھوڑ دیے ہیں، میں آگے سے انشاءاللہ ایسے ایسے گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو توبہ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گناہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی گناہگاروں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔